بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برسات کے دن تھے جب سلطان کا شکار کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ کئی روز کی مسلسل بارش کے بعد آج ہی جا کر سورج نکلا تھا اور ماحول بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ ایسا ماحول شکار کرنے کے لیے بہت ہی بڑا سازگار ہوتا تھا، اس لیے سلطان نے موقع کی مناسبت سے اپنا شکاری لباس پہنا اور اپنے مخصوص افراد کو ساتھ لیا جو ان کے ساتھ ہر شکار میں شریک ہوتے تھے۔ یہ سب کی سب تجربے کار افراد تھے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ تجربے کار شکار کرنے والا سلطان خود تھے۔ ان کا نشانہ کبھی بھی نہیں چونکتا تھا۔ سلطان نے دیر کرنا مناسبت نہ سمجھا اور صبح ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمراہ جنگل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جنگل بے حد گھنا تھا، بارش کے بعد تر و تازہ ہو گیا تھا، لیکن جنگل کی مٹی میں جگہ جگہ کیچڑ پھنس گیا تھا۔ اس کیچڑ کی وجہ سے جنگل میں چلنے پھرنے والے جانوروں کے پیروں کے نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ سلطان پیروں کے نشانات سے ہی اندازہ کر سکتے تھے کہ ان کا شکار جگہ سے کتنی دور گیا ہے۔ اس جان پٹک کے دوران سلطان کی ایک نرم جگہ پر دو جوان ہرنوں کے نشانات نظر آئے۔ سلطان سمجھ گئے کہ یہ نشانات پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ نشانات آگے بڑھتے بڑھتے گہرے جنگل میں کھو گئے۔ برسات کے دنوں کی وجہ سے اچانک ہی گہرے بادل چھا گئے تھے اور جلدی اندھیرا پھیل گیا۔ سلطان اس کے ساتھی ابھی اس جنگل کے اندر ہی تھے اور ابھی شکار میں بھی مسلسل کامیابی نہیں مل رہی تھی کہ اچانک سلطان کو جنگل میں شام کے اس پہر کوئی مصیبت میں مبتلا نظر آیا۔ سلطان اور اس کے ساتھی ایک لمحے کے بھی تاخیر کیے بغیر تیزی سے آوازوں کی سمت میں بڑھنے لگے اور آوازوں کی منبع کی جگہ پر پہنچ گئے۔ سلطان نے جو کچھ دیکھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ سلطان یہ دیکھ کر ساکت ہی رہ گئے تھے کہ ان کی مسلمان سلطنت کے اندر 5 صلیبی سپاہی دو نوجوان کم عمر لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے کی خواہش رکھتے تھے اور ان کے ساتھ زور زبردستی کر رہے تھے۔ نوجوان لڑکیاں خود کو بچانے کے لیے مسلسل چیخ و پکار کر رہی تھیں اور مدد کے لیے آوازیں دے رہی تھیں۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے، ان کے اندر کالی جلالی روح بیدار ہو گئی۔ سلطان نے آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ ان بدبخت صلیبی سپاہیوں کا سر قلم کر ڈالا۔ 5 کے 5 صلیبی سپاہی اپنی موت کو گلے لگا بیٹھے۔ اس کے بعد بھی سلطان کا کھولتا خون ٹھنڈا نہ ہوا اور سلطان نے لڑکیوں سے کہا کہ وہ شام کی اس پہر آخر اس جنگل میں کیا کر رہی ہیں، کہ انہیں اپنی جان اور عزت کی پرواہ نہیں۔ لڑکیوں نے سلطان سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر آج وہ نہ آتے تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ لڑکیوں نے روتے ہوئے سلطان سے کہا کہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اور لکڑیاں کاٹ کر گھر لے جاتی ہیں۔ آج بہت دنوں کے بعد بارش رکی ہے، اس لیے وہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں آئی تھی، لیکن بخت صلیبی سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے ان کے ساتھ ظلم کرنے لگے۔ یہ سن کر سلطان کو غصہ کس قدر ٹھنڈا ہو گیا۔ سلطان اور سلطان کے سپاہی نے اچانک جو کچھ دیکھا تھا اس سے ان کے اندر کا شکار کرنے کی خواہش بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ اگر ذرا سی بھی دیر سے آتے تو معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جاتی۔ یہ سوچ سوچ کر سلطان کی عقل معاف ہوتے جا رہی تھی۔ سلطان نے دونوں لڑکیوں سے سوال کیا کہ آخر ان کے گھر کہاں پر ہیں تاکہ وہ ان کے گھر تک بحفاظت انہیں چھوڑ کر آ سکیں۔ اس کے بعد اپنے محل میں لوٹے۔ یہ سننا تھا کہ دونوں لڑکیوں زاروں کتار رونے لگی اور کہنے لگی کہ عرصہ ہوا ان دونوں کے والدین مر چکے ہیں، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں اور اس جگہ میں ان کا کوئی نہیں ہے۔ جو سگے رشتہ دار تھے وہ ان دونوں کو خرچوں کی وجہ سے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھے اور دونوں لاوارثوں کی طرح ایک چٹیل میدان میں جھونپڑی بنا کر رہنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کا وارث کوئی نہیں ہے۔ اس لیے انہیں آئے روز آوارہ مردوں کی جانب سے اس طرح کی حرکتیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں لڑکیاں تو خاموش ہو گئی، لیکن سلطان گہری سوچ میں پڑ گئے اور وہ ان دونوں جوان لڑکیوں کو اس ملک میں اس طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے جبکہ ان کا کوئی والی وارث بھی نہیں تھا۔ سلطان نے ان دونوں لڑکیوں کو حکم دیا کہ وہ آدمیوں کے ساتھ تمہاری رہائش گاہ، وہاں تم پر محفوظ رہو گی، وہاں تم رہ سکتی ہو جب تک تم چاہو، محل کے اندر اپنی جگہ زندگی گزار سکتی ہو۔ سلطان کی یہ بات سن کر دونوں مظلوم لڑکیوں کے چہرے پر بے انتہا خوشی پھیل گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر جنگل میں اس فساد کے بعد ایک ایسا فرشتہ ان کی مدد کے لیے اتر آ سکتا ہے۔
اس نے صرف ظالم سپاہیوں سے ان کی جان چھڑائی تھی بلکہ ان کی مسلسل رہائش کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ اب آئندہ انہیں اپنی جان اور عزت کی کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ وہ سلطان کے محل میں بحفاظت اپنی زندگی گزار سکتی ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے سلطان کے ساتھ محل میں جانے کی حامی بھر لی۔ زمین پر 5ویں صلیبی سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ سلطان ایک نفرت بڑی نظروں سے ان صلیبیوں پر ڈالی، اپنی آدمی میں سے 2 کو حکم دیا کہ ان سپاہیوں کو یہیں جنگل میں قبر کھود کر دفن کر دیا جائے تاکہ لاشوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ حالانکہ وہ لوگ اس لائق بھی نہیں تھے، لیکن سلطان کے دل میں اس بات کو تسلیم نہ کیا کہ مرے ہوئے انسان کو جنگل میں جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ محل واپس آنے کے بعد سلطان نے سنان خانے سے سربراہ کنیز کو بلایا اور اس سے کہا کہ 2 لڑکیاں آج یہاں پر آئیں گی، انہیں باعزت احترام کے ساتھ رکھنا، وہ جب تک چاہیں رک سکتی ہیں، اور ان کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ وہ چھوٹی اور مظلوم ہیں اور بالکل سلطان کی بہنوں کی طرح ہیں۔ سلطان کو واقعی ان دونوں لڑکیوں سے بہت عجیب سی انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ان دونوں لڑکیوں نے اپنا ساز و سامان لے کر محل میں پہنچ گئیں۔ ان کے چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی اور سلطان کے قدموں میں بچنے کو تیار تھیں، لیکن سلطان نے انہیں کہا کہ وہ محل میں جو چاہے کام کر سکتی ہیں، جس کام میں ان کو دلچسپی ہے وہ بتا دیں۔ وزیر کی بیوی اور کنیزوں کی سربراہ نے انہیں بتا دیں گی کہ محل میں کس طرح رہنا ہے۔ دونوں لڑکیاں بہت ہی زیادہ پراشتیاق تھیں۔ انہوں نے سلطان سے کہا کہ وہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں۔ سلطان کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یہ لڑکیاں چاہے جو بھی کام کاج کرتی، کم از کم ان کی عزت اور جان تو محفوظ رہتی۔ سلطان کے لیے یہ بہت تھا۔ سلطان کی نماز کا وقت دور نہیں تھا، اس لیے سلطان ان 2 لڑکیوں سے کہا کہ اب وہ دونوں جا کر آرام کر لیں کیونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ تیزی سے دن گزرنے لگے اور ان دونوں لڑکیوں کو محل میں آئے ہوئے کافی روز گزر گئے۔ لڑکیاں محل میں اس طرح سے گھل مل گئی تھی جیسے ہمیشہ سے یہیں رہتی ہوں، اور وہ بھاگ بھاگ کر سلطان کے کام کرتی تھی اور سلطان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی۔ سلطان کو یہ دونوں لڑکیاں بالکل اپنی بہنوں کی طرح عزیز تھیں اور سلطان کی خدمت بھی اس طرح کرتی تھی جس طرح کہ وہ اپنے بڑے بھائی کی خدمت کرتی ہوں۔ انہوں نے کچن کا بہت سارا کام اپنے ہاتھ سے کر لیا تھا۔ صفائی ستھرائی کے کئی کام وہ کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ کئی دن گزرے کے باوجود وہ باورچی خانے کی نگران ان لڑکیوں کو سلطان کا کھانا بنانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ حالانکہ دونوں لڑکیوں کی دلی خواہش تھی کہ وہ سلطان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں۔ جبکہ نگران نے انہیں کئی روز تک کھانا بنانے دیا تو لڑکیوں کے اندر شکایت پیدا ہو گئی اور وہ شکایت لے کر سلطان کے پاس آئی اور کہنے لگی، سلطان، ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کھانا بنائیں تاکہ جب آپ وہ کھانا کھائیں تو ہمیں اس کا اجر ملے، کیونکہ آپ جیسے نیک انسان کی خدمت کر کے ہم اپنے آپ کے احسانات کا بدلہ اتار سکتے ہیں۔ سلطان یہ سن کر مسکرا دیے، بلا یہ دونوں لڑکیاں احسانوں کا بدلہ کیوں چکانا چاہتی ہیں؟ لیکن سلطان نے وزیر اور باورچی خانے کی نگران کو بلا کر کہا کہ ان 2 لڑکیوں کو کھانا بنانے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ ان کو شوق اور قابلیت تو وہ دیکھ ہی چکے ہیں۔ نگران نے کہا، بڑے لمبے عرصے سے سلطان کو کھانا وہ خود بنا رہی ہیں، اب یہ دونوں لڑکی اگر کھانا بنائے گی تو اس سے کیا بنے گا؟ سلطان کی خدمت کے لیے باورچی خانے کی نگران اور دونوں لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے کو بےتاب تھیں۔ اس سارے مسئلے کو سلطان نے بڑی خوشنودی سے حل کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، کھانا باورچی خانے کی نگران بنا لے اور میٹھا یہ دونوں لڑکیاں بنا لیں تاکہ وہ دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ سننا تھا کہ دونوں لڑکیاں بے حد خوش ہو گئیں اور باورچی خانے کی نگران بھی مان گئی کہ اس طرح سلطان کا واقعی بے حد عقل مندی کا کام کیا ہے۔ سلطان کو آج رات کے کھانے کا انتظار تھا کیونکہ آج کھانے میں ان کے بے حد اہم افدان ان سے ملنے والے تھے۔ یہ افدان انہیں اطلاع دینے والے تھے کہ قریبی عیسائی سلطنت میں سلطان کے خلاف کیسی بغاوت تیار ہو رہی ہے۔ اندر ہی اندر ان کے ملک پر حملے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں اور وہ وفد سلطان کے جاسوسوں پر مشتمل تھا اور آج آ کر سلطان کو اطلاع دینے والا تھا کہ کس روز عیسائی سلطنت ان پر حملہ کرنا ہے۔ اس لیے سلطان بے چینی سے رات کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسری طرف لڑکیاں بھی رات کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھیں۔ یہ معصوم خواہش تھی کہ آج رات سلطان کے ان کو اپنے ہاتھ سے کھیر بنا کر کھلائیں، ان کی تعریف کریں اور خوش ہو جائیں۔ جلدی رات کا وقت آ پہنچا۔ نگران باورچی خانے نے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے پھیر دیے اور سلطان کو کھانے کے لیے بلایا گیا۔ اس کھانے میں ان دونوں لڑکیوں کی بنائی ہوئی کھیر بھی شامل تھی۔
دونوں لڑکیاں جلدی سے آگے بڑھی اور انہوں نے ایک کٹوری کے اندر کھیر ڈال کر سلطان کو پیش کی۔ سلطان کو یاد آ گیا کہ آج انہوں نے اس لڑکی کا میٹھا بنانے کے لیے کہا تھا۔ سلطان نے اسے پوچھا، یہ میری بہنوں، کیا تم لوگوں نے یہ میٹھا میرے لیے بنایا ہے؟ ان میں سے ایک لڑکی جو ذرا بڑی عمر کی تھی، اس نے کہا، سلطان، ہاں، یہ میٹھا ہم نے بہت چاہت اور محبت سے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ اسے چکھ کر دیکھیں۔ اور پوچھا کہ انہیں محل میں کس قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں؟ دونوں لڑکیوں کے چہرے یکدم تاریک پڑ گئے۔ سلطان نے اس قدر سکون سے اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، اس کے باوجود ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تمہیں کوئی دکھ یا پریشانی تو نہیں؟ تو سلطان کو بتائیں، یہ دونوں سلطان کی چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں اور سلطان ان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ دونوں لڑکیاں بالکل خاموش کھڑی رہ گئیں۔ ان کے پاس سلطان دینے کے لیے کیا جواب تھا؟ سلطان کے ہاتھ میں کھیر کی کٹوری تھی۔ اتنے میں سلطان کا وزیر نے آ کر اطلاع دی کہ ان کا بلایا ہوا وفد آ پہنچا ہے، سلطان جلد اپنا کھانا مکمل کر لیں۔ یہ سننا تھا کہ سلطان نے جلدی سے کھیر کا چمچ پڑا اور اسے کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بڑھایا۔ وہ جلد سے جلد کھیر ختم کرنے کے لیے وفد سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن اچانک ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر سلطان کے ہاتھ سے چمچ گرا دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ دوسری لڑکی نے آگے بڑھ کر سلطان کے ہاتھ سے کھیر کی کٹوری چھین کر دور پھینک دی۔ سلطان کا حق برقرار کر گئی۔ اس وقت کمرے میں سلطان اور ان دونوں لڑکیوں کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس بات کا کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ اچانک ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا۔ انہوں نے سلطان کے آگے سے اپنی بنائی ہوئی کھیر کیوں پھینک دی؟ سلطان کو شدید غصہ آنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لڑکیوں سے کوئی سوال کرتے ملاقات کے لیے آیا وہ وفد کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاید وزیر نے اطلاع کر دی تھی کہ بادشاہ سلامت اس کمرے میں موجود ہیں۔ دونوں لڑکیاں ساکت وجود کھڑی جگہ پر کھڑی تھیں، انتظار کر رہی تھیں کہ سلطان نے اس کے لیے سزا کا بندوبست کرنا تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، یہ سب بتانے کے لیے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی۔ اب یہ منظر ایسی خاموش تھا کہ سلطان بھی وفد کے سربراہ آگے بڑھے اور سلطان کو سلام کیا۔ اس کا سلام کرنا تھا کہ سلطان کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت ان دونوں لڑکیوں سے بات پرس کرنا مناسبت نہیں، نہ جانے انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، لیکن اس وقت جو زیادہ اہم کام ہے وہ ہم سے وفد سے بات کرنا ہے۔ لیکن کس سے بات کرنے تھے؟ وفد کا سربراہ تو ان لڑکیوں کی دیکھ کر چونک گیا تھا، بس انہی کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ہوائیں اڑی ہوئی تھی، کیونکہ اسے جیسے کہ بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ سلطان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے ان دونوں لڑکیوں کو وہاں سے بھیج دیا۔ جب دونوں لڑکیاں وہاں سے چلی گئی تو سلطان نے جاسوس کو کہا کہ وہ اس سے غیر محرم لڑکی کو کیوں گھور رہا تھا۔ جاسوس نے سلطان سے معافی مانگی اور کہا، سلطان، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے محل میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ ملک سے باہر جاسوسوں کے لیے وفد بھیج رہے ہیں اور ملک کے اندر کون آپ کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو ہکا بکا رہ گئے، آخر یہ وفد کیا بڑبڑا رہا تھا۔ سلطان نے اسے بٹھایا اور کہا کہ تسلی سے مجھے بتاؤ جو کچھ بھی تم جانتے ہو، جو کچھ تم دیکھ کر چونک گئے ہو۔ سربراہ جاسوس آج ملتے ہی بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا، ساری سلطنت آپ پر حملے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ انہیں ملک کی ایسی خبریں بھی مل رہی ہیں جن کی سپاہی سرحد پار سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی بھیدی ان کی سلطنت کے اندر بھی موجود ہو۔ یہ فوج بہت طاقتور ہے، وہ اوچھا ہاتھ کندھے آزماتے ہیں، اس کے لیے ان کو ہرانا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ ان کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہاں پر حملہ کرنے کے لیے اس پوری سلطنت پر پریشانی کی لکیریں پھیل گئی۔ وہ یہ بات پہلے ہی جانتے تھے، لیکن اس کے بعد جاسوس نے جو بات سلطان سے کہی، اس بات سے سلطان کے دل میں خنجر گھومتا۔ جاسوس کے بات سن کر سلطان کو ایسا لگا کہ محل کی چھت ٹوٹ گئی، ان کے سر پر آ گری۔ وہ بے حد عقل مند تھے، ذہین تھے، لیکن آخر وہ اتنی بیوقوفی کیسے کر سکتے تھے؟ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا فیصلہ میں نے کیسے کر لیا۔ انہیں خود اپنی محل اور سلطنت کا مستقبل داؤ پر لگا دیا تھا۔ جاسوس وفد سربراہ سلطان کو اپنی ساری معلومات دے چکا تھا اور وہ انتظار میں تھا کہ سلطان اس کو نیا حکم دیتے ہیں، لیکن سلطان حکم دیتے سلطان کا ذہنی موقف ہی ہو چکا تھا۔ سلطان نے جاسوس کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر انتظار کریں، جلدی وہ اسے بتائیں گا۔ اس سے مزید اب سلطان جو کچھ کرنے والے تھے اس سے یقیناً ہی تھا کہ سلطان کچھ وقت دیا جائے۔ اس وقت میں سلطان کو کچھ کڑے فیصلے کرنے تھے، ایسے فیصلے جن کا ان کو سلطان کی عوام کے لیے بہت ضروری تھا، جو سلطان کو ہو سکے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان دونوں لڑکیوں کو واپس بلایا اور ان سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ سب کسی کے کہنے پر کیا تھا جو آپ کو مارنا چاہتے تھے۔ ہم پر اپنی ہی
شرمندگی سے بہت زیادہ شرمندہ ہیں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ جیسے اتنے اچھے انسان بھی ہوتے ہوں گے، اس لیے ہم نے اپنا فیصلہ ترک کر دیا. آپ چاہیں تو ہمیں جو مرضی سزا دے سکتے ہیں. اس کے بعد سلطان نے ان دونوں لڑکیوں کو یہ چیز سے متاثر ہو کے انہیں محل سے بھگا دیا اور کہا کہ آئندہ کی بات انہیں کہیں نظر بھی نہ آئے.